رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر مجلس، دیگر اساتذہ اکرام اور میری دینی بھائی اور بہنوں، آج کی اس بزم میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزیز سامعین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں خاتون جنت کی جنت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی سب سے دولت مند خاتون تھی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ ہی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں باقی رہ کر نبوت کے 10ویں سال وفات پائی۔ اس وقت کے سماجی تناظر میں دیکھیں تو ایک کثرت ازدواج والا معاملہ تھا، یعنی اس وقت ایک مرد کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں باقی رہیں، تب تک آپ ان کے نکاح میں 25 برس تک اکیلی باقی رہیں۔ باقی کی تمام بیویاں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں باقی رہیں۔ عزیز سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن الفاظوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاڑس مندی کی تھی، یعنی آپ کو تسلی دی تھی، وہ یہ تھے کہ میرے سرتاج اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ عزیز سامعین، اسی طریقے سے ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں گی تو انہیں اللہ رب العزت کا اور میرا سلام کہنا، اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دینا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی ملال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکیروں سے مراد کائنات کی 4 سب سے افضل ترین خواتین ہیں۔ پہلی فرعون کی بیوی آسیہ، دوسری مریم بنت عمران، تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز سامعین، جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ شخص اس چیز کو کر گزرتا ہے تو کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ بتلانے والے کو ملا، اور کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلام قبول کریں گے ان تمام کا ثواب ملے گا، کیونکہ قبول اسلام میں سب سے پہلا کردار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کیا تھا، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ عزیز سامعین، وفا کی تصویر، سچائی کی خوگر، مجسمہ اخلاق، پاک دامن، نیکی اور پاک بازی، فہم و فراست اور جود و سخا کی پیکر، ناز و نام میں پلی ہوئی، جسے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، جسے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جنت کے گھر کی بشارت دی، جسے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمان سے سلام بھیجا، جس کے گھر میں آسمان سے وحی نازل ہوتی رہی، جس نے شعب ابی طالب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہ کر رفاقت، محبت اور ایثاری کا مثالی کردار پیش کیا، جس نے اپنی ساری دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ یہ تھی وہ عظیم خاتون جسے تاریخ سیدہ طاہرہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کون بھولے بلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، یا الہ العالمین، تو ہمارے اندر ان تمام عظیم ہستیوں کی صفات پیدا کر جن کے بارے میں تو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دی۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔